کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا صرف ان کے فضائل بیان نہیں کرنا بلکہ بنو امیہ کو کنڈیم کرنا بھی ہے۔ اب جو شخص بنو امیہ کو کنڈیم نہ کرے ہم اسے کہیں گے وہ بھی کسی حد تک گونگا شیطان ہے، وہ اہل بیت کی محبت کا دم نہیں بھر رہا جیسا کہ بھرنے کا حق ہے۔ مرزا جیلمی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ جو بنو امیہ کو کنڈیم نہیں کرتے وہ گونگے شیطان ہیں، اور اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت کا ساتھ دیا جائے۔ اب اس سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جنہوں نے فتنے کے وقت جنگ جمل اور جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کا ساتھ نہیں دیا، نعوذ باللہ تعالی وہ جلیل القدر صحابہ گونگے شیطان قرار پاتے ہیں، جبکہ احادیث طیبات اس بات پر موجود ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے جو موقف اختیار کیا اعتزال کا اور الگ رہنے کا، وہ احادیث طیبات پر مبنی ہے، اور ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات دلائل موجود تھے، اور اہل سنت نے ان مجموعی اور تمام احادیث کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آراء اور ان کے موقف کو دیکھا، اور اہل سنت کے ائمہ نے یہی فیصلہ کیا کہ صحابہ کرام تمام کے تمام اپنے اجتہاد پر کھڑے تھے۔ یعنی اہل سنت کے ائمہ نے صرف مرزا جیلمی کا ریسرچ پیپر نمبر 5B نہیں دیکھا تھا، ان کے پاس تمام کی تمام احادیث اور تمام تاریخ کا ذخیرہ ان کے سامنے تھا، اور تمام صحابہ کے موقف اور ان کے دلائل ان کے سامنے تھے۔ تو اس کی بنیاد پر اہل سنت و جماعت نے موقف یہ اختیار کیا کہ تمام صحابہ تینوں گروہ، مولا علی کے ساتھ جو تھا اور مولا علی کے مقابلے میں جو تھا، اور تیسرا وہ گروہ جو بالکل الگ ہو کے بیٹھ گیا، تینوں اجتہاد پر تھے، تینوں نے اجتہاد کیا، اور ان کے اس اجتہاد پر ان کے پاس باقاعدہ دلائل موجود تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات موجود تھیں، اور بحمد تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ حوالہ جات دے کے بخاری مسلم سے اور دیگر کتب احادیث سے صحابہ اکرام کے ان جو نا وہ اس موقف کو، ان آراء کو اور دلائل کو بحمد تعالیٰ میں نے ثابت کیا اور اس کے دلائل پیش کیے۔ یہ آپ نے تھمبنیل بھی لگایا ہوا تھا مفتی کا، مفتی راشد کا، ایک اور انہوں نے اپنی باتوں سے تو خیر مجھے وہ بڑے محدث پتہ نہیں کیا کچھ لگے، خیر علی بھائی اگر ویڈیو بنا دے تو بہتر ہو جائے گا۔ جنگ صفین کے اوپر، ٹھیک ہے، انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ جن صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا ان کے بارے میں، تو انہوں نے جو دلائل دیے تھے اگر ان کا رد مل جائے تو بہت بہترین کام ہو جائے گا، کیونکہ کافی زیادہ دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے اس بارے میں۔ مرزا جیلمی سے ایک نوجوان نے سوال کیا اور کہا میرا نام لے کے کہ انہوں نے ایک اس پر بیان ریکارڈ کروایا کہ وہ صحابہ جو الگ ہو کے بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اعتزال اختیار کیا، مولا علی کا ساتھ نہیں دیا، تو اس پر دلائل قائم کیے ہیں، اگر ان دلائل کے جوابات مل جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور پھر مرزا سے اس کا موقف پوچھا گیا، تو مرزا جیلمی نے اپنا موقف دیتے ہوئے یہ بیان دیا کہ میرا موقف یہ ہے کہ وہ صحابہ غلط تھے، جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا وہ غلط تھے۔ مفتی صاحب ہے، انہوں نے جنگ صفین پر ایک پوائنٹ ریز کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ صحابہ نے جو ہے نا وہ سکوت اختیار کیا تھا، کسی کا بھی ساتھ نہ دیا تھا، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا، نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا بتاؤں میں اس کے بارے میں؟ غلط ہے ان کا موقف، اور کیا؟ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ غلط ہے تو ان کی غلطی کس لیول کی تھی؟ کفر کے لیول کی، گمراہی کے لیول کی، فسق کے لیول کی، یا کہ وہی گونگے شیطان ہونے کے لیول کی، نعوذ باللہ تعالیٰ، جو تم سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہو؟ کیونکہ انہوں نے تو مولا علی کا ساتھ نہیں دیا، الگ ہو کے بیٹھ گئے، تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو گونگے شیطان کہنے کی جسارت نام لے کے کہو گے یا کرو گے تم اس طرح کی جسارت؟ جبکہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دلیل ان کے پاس موجود تھی۔ اب مثال کے طور پہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انہی صحابہ میں شامل ہیں جو الگ ہو کے بیٹھ گئے تھے، اور یہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ کرام میں سے ان کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ صرف اور صرف یہ صحابی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب فتنے کا موقع تھا تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس میں شامل کیوں نہیں ہوتے، آپ لڑائی کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ صحیح مسلم میں
277 نمبر حدیث ہے 277. جب آپ سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک قتال نہیں کروں گا جب تک ذوالبطین یعنی اسامہ بن زید شامل نہیں ہو جاتے اس قتال میں. اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اعتزال والے تھے، انہوں نے بھی کسی صحابی کا ساتھ نہیں دیا، کسی گروہ کا نہیں، مولا علی کا بھی نہیں دیا اور ان کے مقابلے میں آنے والے دوسرے صحابہ کا بھی نہیں دیا. اور یہ اسامہ بن زید بھی چھوٹے صحابی نہیں، بہت بڑے جلیل القدر صحابی. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے. حضور کی بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ کے ساتھ. عرض کی حضور ہمارا مقصد یہ ہے کہ مردوں میں کس کے ساتھ ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کا نام لیا وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ. یہ اسامہ بن زید یہ بھی الگ ہو کے بیٹھے رہے، انہوں نے حضرت علی کا ساتھ اور دیگر صحابہ کا ساتھ نہیں دیا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں لڑوں گا جب تک کہ ذوالبطین یعنی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آ جاتے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ الم یقل اللہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. قرآن کی آیت سورۃ انفال کی 39 نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. تو آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ تو سعد بن ابی وقاص نے جواب دیا، فرمایا قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ، وہ قتال ہم کر چکے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے، وہ ہم کر چکے ہیں. اور کہا انت و صحابک تریدون ان تقاتلوا حتی تکون فتنہ، تو اور تیرے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم قتال کریں تاکہ فتنہ برپا ہو جائے، فتنہ قائم ہو جائے. لہذا وہ جو فتنہ کو ختم کرنے کے لیے قتال کا حکم دیا وہ ہم کر چکے ہیں. صحیح مسلم میں 7432 نمبر حدیث ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے آئے اور آ کے کہا کہ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ، آپ اپنی بکریوں اور اپنے اونٹوں کے پاس یہاں کے بیٹھے ہیں اور لوگوں کو اپنی اس حالت میں چھوڑ دیا کہ وہ آپس میں ملک کے لیے، سلطنت اور بادشاہت کے لیے آپس میں لڑ بڑھ رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں. تو فضرب سعد فی صدرہ، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اسکت، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، خاموش ہو جا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کیا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفیہ، اللہ رب العزت متقی، بے نیاز اور گمنام بندے کو پسند فرماتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. یعنی اس حدیث کے مطابق میں گمنام ہو کے بالکل الگ ہو کے بیٹھ گیا ہوں، لہذا اب میں اس قتال اور اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گا. اس کے ساتھ المعجم الکبیر طبرانی میں امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کے حوالے سے جلد 1 صفحہ 100 حدیث کا نمبر 326 حدیث ذکر کی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اصحاب شورا میں سے ہیں تو آپ قتال کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ تو آپ نے فرمایا لا اقاتل حتی تأتونی بالسیف لہو عینان ولسان وشفتان یعرف المؤمن من الکافر، میں فرمایا اس وقت تک قتال نہیں کروں گا جب تک تم مجھے ایسی تلوار نہ لا دو جس تلوار کی 2 آنکھیں ہوں، ایک زبان ہو اور اس کے 2 ہونٹ ہوں، یعنی وہ کافر اور مومن کی پہچان کرتی ہو، وہ مجھے بتائے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، اس کو قتل کرنا ہے اور اس کو قتل نہیں کرنا. قد جاہدت وانا عارف الجہاد، میں جہاد کر چکا ہوں اور میں جہاد کو پہچانتا ہوں، اب میں اس قتال میں اور اس فتنے میں شامل ہونے والا نہیں ہوں. تو اب یہ احادیث ہیں، روایات ہیں جن کی بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا موقع بنا کے کھڑے تھے. اور یہ جو روایت ہے المعجم الکبیر طبرانی میں امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں 12318 نمبر اس حدیث کو بیان کیا اور کہا رجال صحیح، اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہ دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ اس بنیاد پر کھڑے تھے. اور پھر اس کے علاوہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے صحیح بخاری میں کئی مقامات پہ، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 31، وہابیوں کی ایپ ہے اسلام 360، اس میں صحیح بخاری کا جو نمبر ہے یہ 30 ہے، اور دارالمعرفہ سے میرے پاس جو صحیح بخاری کا نسخہ ہے اس میں روایت نمبر 31 ہے.
اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں 6875 اور 7083 اور صحیح مسلم میں 7137 نمبر حدیث ہے. احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ میں جا رہا تھا تلوار لے کے، رستے میں صحابی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت علی کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. تو کہا کہ واپس لوٹ جاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا تھا اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ قاتل تو جہنمی ہے، مقتول کیسے؟ تو فرمایا مقتول بھی اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. تو اس حدیث کی بنیاد پر اب ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ حدیث رسول کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دونوں طرف مسلمان ہیں لہذا حدیث میں یہ وعید موجود ہے، اس وعید سے بچو تو واپس چلے جاؤ. احنف بن قیس کو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ نہ دینے کا جو حکم دیا اور ان کو جو مشورہ دیا ہے وہ کو گرنتھ وید تھوڑی پڑھی، انہوں نے حدیث بیان کر کے کہہ رہے تھے. اور مرزا جرمی کہہ رہا ہے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ گونگے شیطان تھے نعوذ باللہ تعالیٰ. تو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ وہ کھڑے تھے. اب وہ کہتے ہیں مولا علی کے پیچھے حضور کھڑے تھے. بھائی ان صحابہ کے ساتھ بھی حضور کھڑے اس اعتبار سے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث بیان کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں ہم تک احادیث اور روایات جو پہنچی ہیں وہ پہنچی ہیں راویوں کے ذریعے، محدثین تک روایات پہنچی راویوں کے ذریعے. جس صحابی کو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے اس کے لیے تو قرآن کی آیت کی طرح ہے، قطعی ہے اس کے لیے قرآن کی آیت کی طرح. وہ تو وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ان کو حکم دیا. تو اس بنیاد پر جو صحابہ الگ رہے ہیں انہوں نے ان احادیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ آپ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو دیکھیں. مثلا صحیح بخاری میں 3601 اور 7081 نمبر حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنے کا ذکر کیا اور کہا کہ فتنے کے وقت وہ شخص جو بیٹھا ہوگا، بیٹھا شخص کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے. اور جو اس فتنے کے موقع پر اس فتنے کی طرف جھانکے گا وہ اس فتنے کا شکار ہو جائے گا. ان احادیث کی بنیاد پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فتنے کے وقت الگ ہو کے بیٹھے رہے، کسی صحابی کا ساتھ نہیں دیا. بلکہ بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی کہ تم نے تلوار نہیں اٹھانی. اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت سے میں نے تلوار گرا دی ہے اور اب تک میں نے اس تلوار کو نہیں پکڑا جو مجھے تلوار حضرت عثمان غنی نے گرا دینے کا حکم دیا تھا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی الگ تھلگ رہے. صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا موقف 4650 اور 4651 نمبر حدیث موجود ہے. ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہا کہ اے ابا عبد الرحمن الا تسمعوا ما ذکر اللہ فی کتابی، آپ سنتے نہیں جو اللہ نے کتاب میں ذکر فرمایا قرآن میں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، جب مسلمانوں کے مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی آپس میں صلح کرواؤ، جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے ساتھ قتال کرو. تو حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس الگ رہنے کے اوپر جواب کیا دیا؟ جواب وہ دے رہے قرآن کی آیت سے. کہتے قرآن کی دو آیتیں، ایک یہ آیت ہے اور دوسری آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی وعید پڑی اور کہا کہ دوسری آیت یہ ہے. تو پہلے والی جو آیت ہے کہ جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے ساتھ قتال کرو، مجھے اس میں غلطی لگ جائے میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ مجھے اس میں تعویل کی غلطی لگے کہ مومن کو قتل کرنے کے بارے میں جو وعیدات بیان کی گئی قرآن مجید میں اس سے ڈرتا ہوں. تو پھر اس شخص نے کہا کہ قرآن میں دوسری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان کے ساتھ قتال کرو، لڑو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قد فعلنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ جو حکم ہے نا کہ قتال کرو اور فتنہ ختم ہو جائے، یہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کر چکے ہیں، یعنی یہ قتال ہم کر چکے ہیں۔ اب یہ وہ قتال نہیں ہے جس کا حکم یہاں دیا گیا ہے، وہ قتال پہلے تھا جو ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کر لیا۔ اب دیکھیں قرآن کی آیتیں، اور پھر اس کے بعد صحیح بخاری میں جو ایک دوسری حدیث ہے 7095 نمبر، اس میں تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثقیلت کا اموں کا، تیری ماں تجھے روئے، انما کانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقاتل المشرکین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے جو مشرکین کے ساتھ قتال کرتے، یعنی یہ حضور کو حکم دیا گیا تھا اور وہ قتال ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت میں کر لیا۔ اور اگلے الفاظ یہ ہیں کہ ولیس کا قتالکم علی الملک، وہ قتال نہیں ہے تمہارے اس قتال کی طرح جو ملک اور بادشاہت کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ وہ قتال نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف اعتزال والا تھا وہ بھی ان دلائل کی بنیاد پر تھا، دلیل پیش کرتے تو۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد ابن مسلمہ کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17 پر، اور اس کے علاوہ المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 8 اور اس میں صفحہ نمبر 227 ہے، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے 15859 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نجران کی ایک تلوار پیش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس تلوار کو لے لو، اور اس تلوار کو لے کے حضور نے فرمایا کہ تم نے اس کے ذریعے اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اور جب تم دیکھو کہ وقت ایسا آ جائے کہ لوگوں میں اختلاف واقع ہو جائے تو تم نے اس تلوار کو پتھر پہ دے مارنا ہے، اس تلوار کو تم نے پتھر پہ دے مارنا ہے۔ تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قتال، وہ فتنے کے وقت الگ رہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کے مطابق انہوں نے کیا عمل کیا کہ یہ تو المعجم الکبیر للطبرانی ہے، اور اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تاریخ الکبیر کی جلد 1 صفحہ 17 پر ذکر کیا۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ فرمایا فَقْصِرْ سَيْفَكَ وَقْطَعْ، اپنی تلوار کو توڑ دینا، وَاجْلِسْ فِي بَيْتِكَ، اور تلوار کو توڑ کے اپنے گھر میں بیٹھے رہنا۔ تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم نے تلوار کو توڑ دینا اور اپنے گھر میں بیٹھ جانا، انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا اور مولا علی اور مقابلے میں آنے والے دیگر صحابہ کا ساتھ نہیں دیا۔ آگے چلیے، جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احبان بن سیفی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2203 نمبر حدیث بیان کی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احبان بن سیفی صحابی کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ میرے ساتھ تعاون کیوں نہیں کر رہے، آپ میرے ساتھ کیوں نہیں مل کے میری معاونت کر رہے؟ تو احبان بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس وقت مسلمانوں کے درمیان فتنہ واقع ہو جائے تو تم نے اپنی تلوار کو لکڑی کا بنا لینا ہے۔ تو میں نے اپنی تلوار کو لکڑی کا بنا لیا ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 3960 نمبر حدیث ہے کہ اپنے غلام کو کہا کہ وہ تلوار لے کے آؤ۔ غلام تلوار لے کے اپنے نیام سے نکالی تو وہ تلوار واقعی اپنے لکڑی کی بنائی ہوئی تھی۔ تو حضرت علی سے کہا کہ میں نے یہ تلوار لکڑی کی بنا لی ہے، حضور نے مجھے حکم دیا تھا، اب اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تو اس تلوار کے ساتھ میں قتال کے لیے نکلتا ہوں۔ تو حضرت علی نے ان کو چھوڑا اور ان کے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ تو آپ دیکھیں یہ حدیث جو ہے اس بنیاد پر احبان بن سیفی صحابی رسول وہ قتال میں شامل نہیں ہوئے، الگ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان کے پاس موجود تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے امام ترمذی 2204 نمبر حدیث لے کے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب فتنہ واقع ہو تو کسروا فیہا کسیکم، تم نے اپنے کمانوں کو توڑ دینا ہے، وقطعوا فیہا اوتارکم، اور تم نے اپنے کمانوں کے تانتوں کو کاٹ ڈالنا ہے، والزموا فیہا اجواف بیوتکم وکونوا کبنی آدم، اور تم نے اپنے گھروں کے
اندر رہنا ہے ان کو لازم پکڑ لینا ہے، اور تم ابن آدم کی طرح ہو کے رہنا، یعنی آدم علیہ السلام کے جس بیٹے کو قتل کر دیا گیا تھا اس بیٹے کی طرح تم نے ہو کے رہنا ہے، تم نے اس کے تال میں اور اس فتنے میں شامل نہیں ہونا۔ یہ احادیث تھی جن احادیث کی بنیاد پر ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل الگ تھلگ ہو کے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا۔ یہ المستدرک علی الصحیحین ہے، جلد نمبر اس کی 4 اور صفحہ نمبر 157، حدیث کا نمبر ہے 5965۔ حکم بن عمر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس مولا علی آئے اور آ کے کہا میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہا، آپ میرا ساتھ دیں۔ تو انہوں نے کہا انی سمیت خلیلی ابن عم کا، میں نے اپنے خلیل اور آپ کے چچا کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ہے، حضور نے مجھے فرمایا تھا اذا کان الامر ہاکذا اور مثل ھذا ان اتخذ سیفا من خشب۔ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ جب معاملہ ایسے ہو جائے، یعنی فتنے کا موقع اور فتنے کا وقت آ جائے، تو تم نے اپنی تلوار کو لکڑی کا بنا لینا ہے۔ یہ حکم بن عمر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام حضرت محمد بن مسلمہ کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا، اور ایک اور حوالہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 331 پہ موجود ہے، اور روایت نمبر 4663 ہے کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک تلوار پیش کی گئی ہدیہ، حضور نے مجھے وہ تلوار عطا فرمائی اور فرمایا جاہد بہذا فی سبیل اللہ، اے محمد بن مسلمہ یہ تلوار لے لو اور اس تلوار کے ساتھ اللہ کی راہ میں تم نے جہاد کرنا ہے۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ أَعْنَاقُ النَّاسِ، جب لوگوں میں اختلاف واقع ہو جائے، فَاضْرِبْ بِهِ الْحَجَرَ، تو اس تلوار کو تم نے پتھر پہ دے مارنا ہے، حَتَّى تَقْتُلَكَ يَدٌ خَاطِیَّةٌ، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اس تلوار کو پتھر پہ دے مارنا ہے اور الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا ہے، حتیٰ کہ غلطی کرنے والا، خطا کرنے والا ہاتھ تجھے قتل کر دے، او تأتیک منیۃ قاضیہ، یا فیصلہ کرنے والی موت تجھے آ لے، تم نے تلوار کو مسلمانوں کے خلاف نہیں اٹھانا۔ اب جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ ان احادیث کو سنا اور ان فرمودات کو سنا، وہ اپنے اس اجتہاد کی بنیاد پر ان احادیث اور روایات کو دلیل بنا کے وہ لاگو کے بیٹھ کے انہوں نے کہا چونکہ فتنے کا وقت آ چکا ہے اس لیے ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور مرزا کیا بیان دے رہا ہے کہ جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ گونگے شیطان ہیں، جن نے بنو امیہ کو کنڈیم نہیں کیا وہ گونگے شیطان ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو یہی کہو گے، اسامہ بن زید کو یہی کہو گے، ابو ہریرہ کو یہی کہو گے، عبداللہ بن عمر کو یہی کہو گے، ابو موسیٰ اشعری، اوبان بن سیفی اور حکم بن عمر الغفاری، اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام میں سے سلمہ بن اقوا اور عمران بن حسین، سعید بن عاص اور صہیب بن سنان، اور اس کے علاوہ ابو مسعود الانصاری، ابو بکرہ، سعید بن زید، زید بن ثابت اور بہت سارے جلیل قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، کیا ان کو بھی گونگا شیطان کہا جائے گا؟ تو یہ مرزا جو ہے نا اپنی زبان سنبھال کے نہیں بولتا، جہاں جو چاہتا ہے وہ اپنی زبان سے وہ اگلتا رہتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے؟ بحمد تعالیٰ ان دلائل کی روشنی میں اہل سنت کے آئمہ نے یہی موقف اختیار کیا کہ تینوں گروہ صحابہ کے وہ اجتہاد پر کھڑے تھے۔ اس پر بیسیوں سینکڑوں حوالے آئمہ اہل سنت کے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے صرف 2 حوالے جلیل قدر محدثین کے پیش کرتا ہوں، جن میں سے ایک صحیح بخاری کے شارح ہیں امام ابن حجر عسقلانی، انہوں نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 83 پر حدیث نمبر 7110 کے تحت ذکر کیا، کہتے ہیں ذہب جمہور اہل السنت الی تصویب من قاتل مع علی لامتثال قولہ تعالی وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا۔ اہل سنت جمہور یعنی میجورٹی کثرت کے ساتھ اہل سنت اس طرف گئے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی وہ حق پر تھے اور ان کی تصویب کی طرف گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا کہ جب 2 مسلمانوں کے مومنین کے گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو جو زیادتی کرنے والے ان کے خلاف قتال کرو۔ ففیہ الامر بقتال الفئۃ الباغیہ، اس آیت میں فئہ باغیہ کے ساتھ قتال کا حکم ہے۔ وقد ثبت ان من قاتل علیا کانوا بغاة،
اور ثابت ہو گیا کہ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑائی کی ہے ان کی طرف سے زیادتی ہوئی تھی۔ وَهَؤُلَاءِ مَعَ هَذَا التَّصْوِيبِ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُذَمُّ وَاحِدٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، اس بات پر بھی سارے اہل سنت و جماعت متفق ہیں کہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آئے، درست تو مولا علی تھے لیکن مقابلے میں آنے والوں کی مذمت نہیں کی جائے گی، بل یقولون اجتہادوا فاخطئوا، بلکہ اہل سنت جمہور نے یہ کہا کہ انہوں نے اجتہاد کیا لیکن اجتہاد میں ان سے خطا واقع ہو گئی۔ وَذَهَبَ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ مِّنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، اہل سنت کا ایک چھوٹا سا گروہ وہ یہ کہتے ہیں، اور معتزلہ کا جو طبقہ ہے وہ بھی اہل سنت کا ایک چھوٹا سا گروہ اور معتزلہ کا گروہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کل من الطائفتان مصیب، دونوں گروہ حق پر تھے، وطائفۃ الی ان المصیبہ طائفۃ لا بعینہا، اور ایک گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایک حق پر تھا، اب یہ نہیں پتا کہ کون سا حق پر تھا۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی اہل سنت کے امام ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے شارح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری، صحیح مسلم کی شرح صحیح مسلم جلد نمبر 15 صفحہ 149، کتاب و فضائل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، بالکل دوسرے صفحے پر لکھا، وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ رضی اللہ تعالی عنہ فَهُوَ مِنَ الْعُدُولِ الْفُضَلَاءِ وَالصَّحَابَةِ النُّجَبَاء، حضرت معاویہ وہ بڑے فضلاء صحابہ میں سے اور نجبا صحابہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَأَمَّا الْحُرُوبُ الَّتِي جَرَتْ، جو آپس میں صحابہ کی جنگیں ہوئیں، فَكَانَتْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شُبْهَةٌ، ہر گروہ کے پاس کوئی نہ کوئی شبہ اور دلیل تھی، اعتقدت تصویب انفسها بسببها، اسی دلیل کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے۔ وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ رضی اللہ عنہم، تمام عادل ہیں، وَمُتَأَوِّلُونَ فِي حُرُوبِهِمْ وَغَيْرِهَا، اور وہ اپنی ان جنگوں میں تعویل کرنے والے تھے۔ کما یختلف ولم یخرج شیء من ذلک احدا منہم عن العدالۃ، اور کوئی بھی شے صحابہ کو ان کی عدالت سے نکالنے والی نہیں تھی، لأنہم مجتہدون، کیونکہ وہ اجتہاد کرنے والے تھے، اختلافوا فی مسائل من محل الاجتہاد، انہوں نے ان مسائل میں اجتہاد کیا جو محل اجتہاد تھے، یعنی وہاں اجتہاد کا مسئلہ تھا، جو دلیل جس کے سامنے تھی اس دلیل کی بنیاد پر وہ اس اپنی دلیل پر قائم ہو گئے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے پھر 3 گروہ اور 3 صحابہ کرام کی کیٹیگریاں کی، ایک وہ جو مولا علی کے ساتھ تھے، ایک وہ جنہوں نے مولا علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور ایک وہ صحابہ کا گروہ تھا کہ جنہوں نے بالکل اعتزال اختیار کیا، الگ تھلگ رہے، اور تینوں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ تینوں کے تینوں اپنے اجتہاد پر تھے، اور ہم تینوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے گروہوں کی قدر کرتے، عزت کرتے، احترام کرتے۔ اہل سنت کا بحمد تعالیٰ یہی موقف ہے، اور یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے امام طحاوی نے عقیدۃ الطحاویہ کے صفحہ نمبر 79 پر لکھی کہ اہل سنت کا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا موقف یہ ہے کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منہم، ہم حضور کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی کی محبت میں حد سے نہیں بڑھتے، کسی کی محبت میں حد سے نہیں بڑھتے، ولا نتبرؤ من احد منہم، اور کسی صحابی سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو حضور کے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، وَلَا بِغَيْرِ الْحَقِّ نَذْكُرُهُمْ، اور ان کا ہم ناحق ذکر نہیں کرتے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم ان کا ذکر نہیں کرتے مگر بلائی کے ساتھ، وَنَرَا حُبَّهُمْ دِينًا وَإِيمَانًا وَإِحْسَانًا، اور ان کی محبت ہمارا دین ایمان احسان ہے، وَبُغْضَهُمْ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَطُغْيَانًا، اور ان کا بغض اور ان کی دشمنی یہ کفر، سرکشی اور طغیان اور منافقت ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا جب عقیدہ مرزا کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے مشاجرات میں بات نہ کی جائے، کہتا جی اماموں کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، اور جب کہا گیا صحابہ کرام جو الگ رہے تو کہتا صحابہ کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے نبی علیہ السلام کی احادیث کو دیکھتے ہیں۔ بھئی نبی علیہ السلام کی احادیث ہی تو صحابہ بیان کر رہے ہیں، تینوں گروہ اپنے پاس احادیث بیان کر رہے ہیں، اب حضرت مولا علی کے مقابلے میں جو آنے والے تھے وہ بھی احادیث پیش کر رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات وہ اپنے سامنے رکھ رہے تھے۔ مثال کے طور پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق ان کو ظلماً شہید کیا گیا، اور سیدنا عثمان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی احادیث طیبات واضح موجود ہیں، اور حضرت عثمان کو حضور نے فرمایا تھا کہ ان اللہ
मुकम्मिसु का कमीसन, ए उस्मान तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खिलाफत की कमीज़ पहनाएगा। मुनाफिक तुम्हारी इस खिलाफत की कमीज़ को उतारना चाहेंगे, तुमने उतारने नहीं देनी। ये सही हदीस है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 23,945, मतबूआ दारुल इहया अत-तुरास अल अरबी बैरूत लुबनान से जो छपी उसका हवाला पेश कर रहा हूँ। अब ये मिर्ज़ा के जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो इस्लाम 360 से तलाश करना शुरू करते हैं मुस्नद अहमद इब्न हंबल, जबकि इस्लाम 360 वाले ने 13,000 कुछ हदीस उसमें जमा की हैं, जबकि जो हमारे पास दारुल इहया तुरास अल अरबी बैरूत लुबनान का उसका इसमें 27,000 कुछ हदीस हैं। तो ये मैं हवाला जो है ना असल जो किताब टेक्स्ट बुक उससे दे रहा हूँ। 23,945 नंबर हदीस है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान अल्लाह तुझे खिलाफत की कमीज़ पहनाएगा, मुनाफिक तुम्हारी खिलाफत की कमीज़ उतारना चाहेंगे लेकिन तुमने उतारने नहीं देनी। उस्मान गनी को जुल्मन शहीद किया गया और हज़रत उस्मान के किसास का मुतालबा करने के लिए हज़रत तलहा, ज़ुबैर और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़े हुए और इसी तरीके से हज़रत मुआविया भी इसी चीज़ का मुतालबा कर रहे थे। इसके ऊपर पूरी मैंने डिटेल जो ना वो तफसीर रिकॉर्ड करवाई है कि उनका जो डिसीजन था, उनका जो मौक़िफ़ था इन अहादीस और इन दलाइल की बुनियाद पर। और उस्मान गनी वो शख्सियत है जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, सही अहादीस दर्जनों कुतुब अहादीस में मौजूद हैं कि फितना उस्मान के कदमों से उठेगा, यानी इनकी शहादत के बाद फितना उठेगा और उस्मान और इनके साथी उस दिन हक पर और हिदायत पर होंगे। और जो हज़रत उस्मान के कत्ल के किसास का मुतालबा करने वाले थे वो अपने आप को असहाबे उस्मान समझते थे। मसलन ये जो हदीस है कि उस्मान और उनके साथी हक पर होंगे, इसको हज़रत अब्दुल्लाह बिन हवाला अज़दी और काब बिन मुर्रा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम 3 सहाबा ने बयान किया। हवाला सुन लें, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 17,601, 17,602, 19,839, 19,840 नंबर यह हदीस है। इमाम इब्न अबिल आसिम की किताब किताब सुन्ना उसमें 1,294, 1,293 और इसके अलावा मुसदरक हाकिम में 4,609, इमाम हाकिम और ज़ाबी ने इसको सही कहा। और फ़ज़ाइलुस सहाबा में इमाम अहमद इब्न हंबल ने 827, 26, 830 ये 4 हदीस बयान की हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान के बारे में फरमाया कि फितना उस्मान के कदमों से उठेगा, उस दिन ये और इसके साथी हक पर होंगे, ये और इसके साथी हिदायत पर होंगे, ये और इसके साथी जो हैं वो उस दिन हिदायत पर होंगे। अलैकुम हाज़ा व असहाबहु, तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम इसको और इसके साथियों को लाजिम पकड़ना। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है। और ये रिवायत करने वाले अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो साहबी हैं कि जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद शाम चले गए। और सुन्ने अबी दाऊद में सही हदीस है 2,483 नंबर हदीस कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस उम्मत का मामला अनकरीब ऐसा हो जाएगा कि इनके मुख्तलिफ इस उम्मत के ग्रोह बन जाएंगे। एक ग्रोह शाम में, एक ग्रोह यमन में और एक ग्रोह इराक में होगा। तो अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह उस वक़्त मैं क्या करूं, मुझे बताएं। तो फरमाया अलैका बिश्शाम, तुम पर शाम लाजिम है। ये फिर उस वक़्त शाम चले गया। उस्मान गनी की शहादत के बाद अब्दुल्ला बिन हवाला अज़दी शाम चले गए। और ये वो सहाबी हैं कि जिस वक्त उस्मान गनी के कत्ल के किसास के हवाले से हज़रत अमीर मुआविया शाम में बैत ले रहे थे, ये खड़े होकर इन्होंने वहाँ बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि हुजूर ने फरमाया था कि उस्मान और उस्मान के साथी उस दिन हक पर होंगे। किताब सुन्ना में इमाम इब्न अबिल आसिम ने इस हदीस को बयान किया। और सही बुखारी में 3,641 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यह हक पर एक ग्रोह कायम रहेगा। यह हक पर कायम रहने वाला ग्रोह कौन है? सही बुखारी में 3641 नंबर हदीस है, मालिक बिन युखामिर ताबी ने हज़रत अमीर मुआविया से बयान किया और कहा कि मैंने मुआज़ बिन जबल साहबी से सुना है कि ये जो हक पर कायम रहने वाला ग्रोह है ना, हुम बिशाम, ये शाम में होंगे। मालिक बिन युखामिर ताबी बयान कर रहे हैं कि मुआज़ बिन जबल फरमाते थे कि वो शाम में होंगे। और हज़रत अमीर मुआविया इस हदीस को लोगों के सामने बयान करते थे कि लोगों सुनो मालिक बिन युखामिर क्या कह रहे हैं। मालिक बिन युखामिर कहते हैं कि मुआज़ बिन जबल फरमाते थे ये हक पर कायम रहने वाला ग्रोह शाम में होगा, यानी वो अपने आप को हक पर कायम रहने वाला समझते थे इस हदीस और दलील की बुनियाद पर। और ये हदीस सही बुखारी और इसके अलावा मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 17,056, 19,505 और अल-मुजमुल कबीर तबरानी में 7,643। और इसके अलावा ये हदीस
مجموع الزوائد میں جلد 7 صفحہ 287 پر، اور امام عبد بن حمید کی کتاب مسند عبد ابن حمید میں 268 نمبر ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ انی اراکموہم یا اہل الشام۔ معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اے اہل شام وہ تم ہو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ اہل شام تم ہو۔ تو ان حدیث اور ان دلائل کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ دلیل بہرحال اپنے طور پر رکھتے، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو وہ کسی دلیل کی بنیاد پر اجتہاد کرتا ہے۔ اہل شام ہوں اور اہل جمل ہوں، اہل سفین ہوں، مولا علی کے مقابلے میں آنے والے، مولا علی کا ساتھ دینے والے اور اعتزال اختیار کرنے والے تمام صحابہ کرام، وہ احادیث سے حوالے پیش کر کے احادیث ہی کو کوٹ کرتے تھے اور اس بنیاد پر اپنا موقف جو ہے وہ پیش کرتے تھے۔ بیان تعالیٰ میں نے سارے اس پر دلائل جو ہے نا وہ پیش کر دیے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو ڈیسیجن جو بھی لیا ہے وہ اجتہاد کی بنیاد پر، کسی بھی صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنا جا سکتا۔ آخر میں صرف ایک عبارت امام ابن عسقلانی رحمۃ اللہ کی میں بیان کرتا ہوں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 42، صفحہ نمبر 42 پر لکھتے ہیں واتفق اہل السنت علی وجوب منع الطعن علی احد من الصحابہ۔ اہل سنت و جماعت متفق ہیں اس بات پر کہ کسی بھی صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا بسبب ما وقع لهم من ذالک، جو ان سے جنگیں واقع ہوئی ہیں ان جنگوں کی وجہ سے۔ ولو عرف المحق منہم، اگرچہ وہ کسی ایک کو حق پر سمجھتا ہو، لأنہم لم یقاتلوا فی تلک الحروب الا عن اجتہاد، کیونکہ انہوں نے یہ جنگیں نہیں کی مگر اجتہاد کے ساتھ، اجتہاد کی وجہ سے۔ وقد عفا اللہ تعالی عن المخطی فی الاجتہاد، اور اجتہاد میں خطا کرنے والے سے اللہ رب العزت نے درگزر فرمایا ہے۔ بل ثبت انہ یؤجر اجرا واحدا، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ اجتہاد میں اگر خطا بھی ہو جائے تو اس کو ایک اجر دیا جائے گا۔ وان المصیب یؤجر اجرین، اور درستگی کو پہنچنے والے کو 2 اجر دیے جائیں گے۔ کما سیأتی بیانہ فی کتاب الاحکام، جس طرح کہ اس کا تفصیلی بیان کتاب الاحکام میں آ جائے گا۔ اہل سنت کے امام نے اہل سنت و جماعت کا موقف رکھ دیا سامنے کہ اس بات پر سارے اہل سنت متفق ہیں کہ کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، کسی کو گونگا شیطان قرار نہیں دیا جائے گا، نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں کوئی منفی اور نیگیٹو جملہ نہیں بولا جائے گا۔ تمام صحابہ اپنے اجتہاد پر قائم تھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجتہاد پر ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھ رہے ہیں۔